لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری احادیث کا آغاز اس باب سے ہوگا، باب و بیان کثرت طرق الخیر۔ نیکی اور بلائی کے راستے بہت سے ہیں۔ نیکی اور بلائی کے راستے بہت قسم کے ہیں۔ نیکی کی کوئی ایک قسم نہیں ہوتی، 1000 قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان نوافل کے ذریعے عبادت کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان مہمان کی ضیافت کر رہا ہوتا ہے، کہیں انسان اپنی بول چال میں اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کسی کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیکی کے راستے ایک نہیں ہیں، 1000 نیکی کے طریقے ہیں۔ کسی کی عیادت کر لی، کسی کے جنازے پہ چلے گئے، کسی کی دل جوئی کر دی، کسی کی مصیبت میں کام آ گئے، کسی کو کھانا کھلا دیا، راستے سے تکلیف دہ پتھر ہٹا دیا۔ تو نیکی کے راستے بہت سے ہیں۔ قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اس کا اجر وہ خود پاتا ہے، اور جو انسان برائی کرتا ہے تو اس کے گناہ کا بھی ذمہ دار وہ خود ہی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 117، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر والے یعنی مالک کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے عرض کیا اگر میں یہ نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی اعانت کر دو یا کسی بے ہنر کا کام کر دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ میں سے تھے، غریب آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان، یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ایمان ہوگا تو آپ کی نیکی کی قیمت بڑھے گی۔ انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کی نیکی ضائع چلی جاتی ہے، کیونکہ اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اگر آپ نے اللہ کے ساتھ ہی معاملہ اپنا ٹھیک نہیں رکھا تو اجر تو نہیں ملے گا، خواہ آپ جتنی مرضی نیکی کر لیں۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے راستے میں تلوار اٹھانا، اس کے لیے جان دے دینا، یہ اس کے بعد والا عمل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیا اچھا پھر کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ اس دور میں غلاموں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود تھا اور غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کیسا غلام آزاد کیا جائے جو کہ سب سے افضل نیکی ہو؟ آپ نے فرمایا جو اپنے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور زیادہ قیمتی ہو۔ ظاہر ہے جو غلام اپنے مالک کو پسند ہے تو مالک اسے اپنے آپ سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھے گا، وہ زیادہ قیمت ملے گی تو تبھی اس غلام کو بیچے گا، ورنہ وہ غلام جو ہے مالک اپنے پاس ہی رکھنا پسند کرے گا۔ تو وہ غلام جو اپنے مالک کو بڑا پسندیدہ ہے اور اس وجہ سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، میرے پاس اتنا مال نہ ہو
کہ میں ایسا غلام خرید سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی اعانت کر دو یا کسی بے ہنر کا کام کر دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان میں سے میں یہ عمل بھی میں نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، کیونکہ یہ بھی تمہاری طرف سے اپنے نفس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یعنی پہلا آپ نے نیک عمل کیا بتایا؟ ترتیب دیکھیے نیک عمل کی، سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہی آپ کی نیکیاں اجر پاتی ہیں، ان کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جہاد، غلام وہ اللہ کے راستے میں آزاد کریں جو کہ اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو اور اس بنا پر اس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد نہ کر سکے، ایسا کرے کسی کاریگر کی مدد کرتے۔ بعض اوقات ایک آدمی کاریگر ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے، اوزار نہیں ہوتے، یا بعض اوقات اس کے پاس کام نہیں ملتا، آپ اس کی کوئی مدد کر دیں، مارکیٹ میں سے اس کے لیے کام لے دیں، یا اگر وہ خود تو ٹرینڈ ہے لیکن اس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے کام کو کر سکے، ان میں اس کی مدد کر دیں، یا پھر کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دیں، بے ہنر کو ہنر سکھا دیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی روزی کما سکے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ 10,000 دے دیں، 20,000 دے دیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دیں تاکہ اس کے لیے ہمیشہ روزی کمانے کا ذریعہ بن سکے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ بھی نہ کر سکوں، میرے پاس اتنی ہمت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کو ان سے روکے رکھو، یہ تمہارا ان پر بھی صدقہ ہوگا اور تمہارا اپنی جان پر بھی صدقہ ہوگا۔ ان پر صدقہ کیسے ہے؟ تم اگر انہیں اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے تو ظاہر ہے تم نے ان کے ساتھ نیکی کی۔ اور تمہارا اپنے اوپر صدقہ کیسے ہوگا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو اس کا گناہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہو، اس کا گناہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہوگا کل کو، تو اپنے آپ پر صدقہ کرو تاکہ اس گناہ کے جو سزا تمہیں ملے گی تم اس سے بچ سکو۔ تو لہٰذا صدقے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آپ کا صدقہ ہے مال کے ساتھ غلام آزاد کرنا، ایک آپ کا صدقہ ہے کسی ہنر مند کی مدد کر دینا، یہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ صدقہ کیا، اور یا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دینا، یہ آپ کا جسم کے ساتھ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی زبان کے ساتھ صدقہ کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو انکریج کر دینا، وہ کوئی شخص جو ہے بڑا مایوس ہوا ہے، آپ اسے حوصلہ دے دیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیں، یہ بھی آپ کی زبان کے ساتھ صدقے ہیں۔ یہ بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر کم از کم ایسا کرو کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچا دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اگر تم نے اس کو بھی نیکی کی نیت سے کیا، لوگ تمہارے شر سے محفوظ ہو گئے اور تم اپنے شر کی سزا سے محفوظ ہو گئے۔ تو ایک قسم نہیں ہے نیکی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا موقع دے اپنے ذہن میں اس کے لیے پلاننگ کر رکھیے، تیار رہیں، جب موقع آئے اسے کر گزریے۔ حدیث نمبر 118 ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، پس ہر تسبیح کہنا صدقہ ہے، ہر حمد کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اور انہی جوڑوں کے ساتھ وہ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، لیٹتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا ہے۔ اب ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ نے ایک صدقہ رکھا ہے، اور یہ صدقہ کس چیز کا ہے؟ یہ اس چیز کا شکرانہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک دن دیا اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ کیا خیال ہے اگر ہماری ٹانگ میں سے ایک ہمارا جوڑ کام نہ کرے، ہمارا گھٹنا درد کر رہا ہے، ہم چل ہی نہیں سکتے، ہماری کمر میں کوئی خرابی ہے، اس کے مہرے کہیں ہل گئے ہیں، ہم بعض اوقات رکوع نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، زیادہ خرابی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے سارا جسم نیچے والا پیرالائز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کمر والا معاملہ ہے اس میں ہمارے سارے نروز ہوتی ہیں۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ 360 صدقے رکھے ہیں، یہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی دے رہا ہے، تمہارے جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے اور اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر کا صدقہ ہے اور یہ روزانہ ہوگا، روزانہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اب یہ صدقے آپ نے کیسے کرنے ہیں؟ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ الحمدللہ کے ساتھ تول بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کہیں تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، بلکہ سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دینا تو بہت بڑا صدقہ ہو گیا۔ آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا، اس نے اس پر ساری عمر عمل کیا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، کیونکہ اس عمل میں سے ایک حصہ آپ کے لیے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا۔ تو کسی کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اسی طرح برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر وہ برائی کرتا رہتا، گناہ گار ہوتا رہتا۔ اور ان سب کے لیے 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت نماز پڑھے۔ اگر آپ یہ سارے صدقے نہیں کر سکتے، بل تو آپ کو یہ سارے دن میں صدقے کرنے ہیں۔ صدقے کی جیسے کہ اس میں بھی آپ نے پڑھا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بہترین صدقہ ہے کیونکہ آپ کسی کو نیکی کی تعلیم دے دیتے ہو، کسی کو برائی سے روک دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ اور کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ مسکرا کے ملتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ تو یہ ساری صدقے کی مختلف قسمیں ہیں۔ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ تو ان سارے صدقات کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے ایک دن میں 360 صدقے۔ اور اگر انسان چاش کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ ان تمام صدقوں کو کافی ہو جاتی ہیں۔ 360 کے 360 صدقوں کو کافی ہو جاتی ہیں چاش کے وقت کی 2 رکعتیں۔ اب چاش کا وقت کون سا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے اذان کے بعد کوئی سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو طلوع شمس کے بعد سے لے کر زوال شمس تک، سورج کے زوال ہونے تک یعنی ظہر تک، یہ درمیان والا جو حصہ ہے اس میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع شمس کے فوراً بعد، مثلاً کوئی 10-15 منٹ بعد تھوڑا سا سورج اونچا ہو جائے، اس وقت یہ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس وقت ادا کرے، یعنی اس وقت اب 10 بج رہے ہیں، دھوپ اچھی طرح پھیل گئی ہے، اس وقت ادا کرے، 9 ساڑھے 9 ادا کر لیتا ہے تو یہ چاش کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا اور دیر کر لے، آج کل زوال کوئی 12:15 بجے ہو رہا ہے، وہ کوئی 11:30 یا 11 بجے 2 رکعتیں ادا کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیے ہیں جن موقعوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چاش کی 2 رکعتیں اگر ہوں گی تو 2 ان تمام صدقوں کو کافی ہیں۔ لیکن ویسے اگر آپ پوچھیں تو جیسے تہجد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ 8 رکعتیں ادا کرتے تھے، اس کی 8 رکعتیں ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم تعداد 2 ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کا میں ایک آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا دیتی ہوں۔ ایسا کریں، گھر سے جب آ رہی ہوتی ہیں تو اپنی گاڑی میں یا بس میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں آتے ہوئے 2 رکعتیں ادا کر لیجیے۔ گاڑی یا بس میں بیٹھے ہوئے ادا کر لیجیے، کیونکہ سنتیں آپ بیٹھ کر بھی ادا کر سکتی ہیں، یا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ادا کر لیجیے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ 360 صدقے جو ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 120،
حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ بہت اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کرو؟ اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ تم صدقہ کر سکتے ہو۔ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، تمہاری اپنی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا اس پر اسے گناہ ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ ہوگا۔ تو بس اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس پر اس کے لیے اجر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہیں صدقے کی قسمیں، یہ ہیں صدقے کی قسمیں۔ انسان اپنے تعلقات نبھاتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ ہم تو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ، اگر وہ اپنی خواہش ناجائز جگہ سے پوری کرتا گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب وہ جائز جگہ سے پوری کر رہا ہے تو یہ اس کا ثواب ہے۔ اصل بات ہے ان ساری باتوں میں آپ کو ایک نیت کر لینی ہے کہ یہ میرا کام اللہ کی خاطر ہے۔ وہی جو پہلا ہمارا باب تھا، اللہ کے لیے اخلاص۔ اصل بات ہے کہ اسلام میں عبادات کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ عمل جو اچھی نیت اور نیک ارادے سے کیا جائے، اگرچہ وہ فطری عادات کی تکمیل والا ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ کھانا ہے، مثال کے طور پہ پینا ہے، مثال کے طور پہ سونا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، یہ بھی اگر اچھی نیت اور اخلاص سے کیا جائے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جیسے نیک عمل پر اجر ملتا ہے، اگر وہ برائی کا عمل چھوڑ بھی دے تو تب بھی صدقہ ہوتا ہے، تب بھی اسے اجر مل رہا ہوتا ہے۔ انسان کو ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 121 حضرت ابو ذر غفاری ہی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روئی سے ملو، یعنی یہ بھی صدقہ ہوگا۔ اور سچی بات ہے کسی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنا یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس صدقے کی تو ہر امیر غریب چھوٹے بڑے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور اگلے کے چہرے پر 12 بجے ہیں، آپ کیا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا، اس کو شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ اور یہ ایسا صدقہ ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اس کی امیر کو بھی ضرورت ہے، اس کی غریب کو بھی ضرورت ہے، اس کی بڑے کو بھی ضرورت ہے، اس کی چھوٹے کو بھی ضرورت ہے، اس کی افسر کو بھی ضرورت ہے، اس کی ماتحت کو بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کسی کو مسکراتے چہرے سے ملنا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکراتے تھے، باتیں بہت کم کرتے تھے، کم گو تھے، لیکن اکثر مسکراتے رہتے تھے۔ تو نیکی میں سے اس کام کو حقیر نہ سمجھو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ایک ہمسائی اگر اپنی دوسری ہمسائی کو بکری کا کھر بیچ دیتی ہے، بکری کا کھر سے کیا مراد ہے؟ بکری کا گوشت نہیں، بکری کا پایا۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ پائے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی کی نہاری بنتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پائے پسند کرتے ہیں۔ تو تم میں سے ایک عورت اگر اپنی ہمسائی کو
بکری کا پایا بیچ دیتی ہے، اس کا کھر بیچ دیتی ہے، تو وہ اس کام کو حقیر سمجھ کے کرنے سے نہ رکے۔ وہ اگر اتنی بھی نیکی کر سکتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ اتنی بھی نیکی کر لے، اتنی نیکی بھی کر سکتی ہے تو اتنی بھی نیکی کر لے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے ان نیکیوں کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 123، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کو یا صبح کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں جب بھی صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیے جی، صبح یا شام کو مسجد جانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کا اللہ اجر کیا دیتے ہیں؟ جب انسان صبح کو جاتا ہے، صبح کو جانے سے کیا مراد؟ فجر کی نماز کے لیے، اور شام کو جانے سے کیا مراد؟ مغرب کی نماز کے لیے۔ تو جب انسان ان دو اوقات میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مہمانی تیار کر دیتے ہیں۔ مہمانی سے کیا مراد ہے؟ ایک میز لگی ہوئی تیار کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس کی ایک دن میں 2 مہمانیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پر انسان 2 وقت ہی کھانا کھاتا ہے، صبح اور شام، تو یہ جنت میں اس کے لیے اللہ تیار کر دیتے ہیں، ایک دن میں 2 دفعہ، ہفتے میں 14 دفعہ، اور اسی طرح اندازہ لگا لیجئے مہینے میں وہ کتنی ہو جائیں گی، سال میں کتنی ہو جائیں گی۔ اور جس کو 50 سال یا 60 سال اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے مسجد میں باجماعت، تو اس کے لیے کتنی مہمان نوازیاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہلے ہی سجا کے رکھی ہوں گی۔ حدیث نمبر 125، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ایمان ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کا ایک تنا ہے، اور اس درخت کی بہت سی شاخیں ہیں، اور یہ شاخیں 60 سے اوپر ہیں یا 70 سے اوپر ہیں، اور یہ سارے مل کے ایمان کے درخت کو مکمل کرتی ہیں۔ ان میں سے سب سے جو افضل ہے یا جو بنیاد ہے یا جو تنا ہے وہ کون سا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ کہنا، کیونکہ تمام نیکیوں کی بنیاد توحید ہے۔ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کی اصل بنیاد یا اس کا تنا توحید ہے۔ باقی اس کی جو شاخیں ہیں، نماز پڑھنا اس کی شاخ ہے، زکوٰۃ دینا اس کی شاخ ہے، حج کرنا اس کی بہت بڑی شاخ ہے، روزہ رکھنا اس کی شاخ ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا اس کی شاخ ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینا اس کی شاخ ہے، مہمان نوازی اس کی شاخ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اس کی شاخ ہے۔ تو یہ ساری جو شاخیں ہیں یہ ساری مل کے اسلام کے درخت کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ ڈھیر ساری شاخیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جتنی ساری شاخیں ہوتی ہیں اتنا درخت ہرا بھرا اور اتنا درخت گھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو سب سے افضل شاخ یا جو اس کا تنا ہے جس سے یہ سارا کچھ پھوٹ رہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے، اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ پر ایمان کے بعد آپ کی نیکیوں کا آپ کو اجر ملتا ہے، آپ کے مسکرانے کا آپ کو اجر ملتا ہے، آپ کے کھانے کا آپ کو اجر ملتا ہے، تعلقات نبھانے کا اجر ملتا ہے، صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس کا جو تنا ہے وہ توحید ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکنا، اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسروں کو بچا لینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، تو یہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ اس کا افضل ترین حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کا ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ کوئی آپ دیکھ نہیں ہے راستے میں کوئی ایسی تکلیف چیز ہے جس کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچے گا، اس کو ہٹا دیجیے۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا سے ہم عام طور پر وہ حیا مراد لیتے ہیں جیسے عورتوں کی حیا ہوتی ہے،
حیا سب سے موٹی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ننگا کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت، اور عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حیا کا جذبہ زیادہ رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ حیا ہے جس کو ہم جسمانی حیا کہتے ہیں، اور ایک آپ کی روحانی حیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ایک ایسی جھجک رکھی ہے کہ انسان گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میری میز کے اوپر اگر ایک موبائل پڑا ہو اور آپ سب یہاں پہ موجود ہوں، کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی اس موبائل کو اٹھا کے لے جائے گا؟ نہیں، آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، یہ موبائل میرا نہیں ہے، یہ اس کو پڑا رہنے دو، جس کا ہوگا لے جائے گا۔ یا یہاں پہ کوئی چیز آپ کو گری پڑی چیز مل جائے، آپ کے ذہن میں یہی آئے گا، یہ میری نہیں ہے، میری ہوگی تو میں اس کی مالک ہوں گی۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جھجک رکھی ہے، انسان گناہ کرنے سے بچتا ہے، اور یہی جھجک انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہی جھجک انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر اثرات اس کے ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کے فزیکل اثرات ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو جھوٹ سے دوں گی۔ انسان کی فطرت ہے سچ بولنا، نیکی انسان کی فطرت ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے جسم کے اندر ایسی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جن کو ناپ لیا جاتا ہے۔ آج کل یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ڈیٹیکٹر کہتے ہیں۔ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کسی چیز کو کا پتہ چلا لینا، تو اس کو ڈیٹیکٹر کہتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ جب انسان سے تفتیش کرتے ہیں کسی ملزم سے، تو وہ ڈیٹیکٹر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ ڈیٹیکٹر کیا کرتا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ ڈیٹیکٹر ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اس کی سکرین پر آ جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ملزم ہوتے ہیں یہ جھوٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے جسم کے اندر اس وقت ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو کہ ناپ لیا جاتا ہے ڈیٹیکٹر کی وجہ سے، اور اس ڈیٹیکٹر کے اوپر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ای سی جی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ای سی جی کے اوپر لائنیں کبھی اوپر ہو رہی ہوتی ہیں کبھی نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ ڈیٹیکٹر میں جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ ڈیٹ ہو گیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے جرائم کا، تو تب وہ جا کے قتل کرے گا۔ کسی کو چوری عام طور پہ کوئی نہیں کرتا، وہ اسے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یہ چیز میری نہیں ہے۔ تو یہ وہ حیا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ تو لہٰذا حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر قائم رکھتا ہے۔ باقی ایک ہمارے ہاں شرمیلا پن ہوتا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں بولتا، تو وہ اس کو حیا نہ کہے، یہ بزدلی ہے۔ تو یہاں پہ کس حیا کا ذکر ہے؟ جو ہماری جسمانی حیا ہے، اور کس حیا کا ذکر ہے؟ جو روحانی حیا ہے، جو ہمیں گناہوں سے باز رکھتی ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ ہاں اس انسان نے اس اپنی حیا کو ختم کر دیا ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے، جو بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے بتایا کہ اس کا جسم اس کا ریئیکشن دیتا ہے، جیسے میں نے جھوٹ کے معاملے میں آپ کو بتایا۔ حدیث نمبر 126 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی کسی راستے پر چل رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا تو اس نے اس میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر نکل آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی، پھر وہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھرا، اسے اپنے منہ میں پکڑا، اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے حیوانوں کے بارے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر والے یعنی جانور کے بارے میں اجر ہے۔ حدیث بڑی صاف ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ایک شخص ہے، مسافر ہے، راستے میں بڑی سخت پیاس لگتی ہے، ایک کنواں دیکھتا ہے، وہاں پہ کوئی پانی نکالنے کا انتظام نہیں ہے، وہ خود کنویں میں اترتا ہے اور کنویں میں اتر کے پانی پی کے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ باہر نکل کے دیکھتا ہے تو ایک کتا ہوتا ہے جو بڑا پیاسا ہوتا ہے، اب وہ کنویں کے آس پاس کوئی گیلی زمین ہوتی ہے، اس کو چاٹ رہا ہوتا ہے اپنی پیاس کی وجہ سے۔ اس آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے پیاس مجھے تکلیف دے رہی تھی اس کتے کو بھی دے رہی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا اور اسے اپنے منہ میں پکڑا اور اسے پکڑ کے اوپر چڑھایا اور آ کر کتے کو پانی پلا دیا۔ کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ وہاں پہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس اس کی جان لے لیتی۔ اچانک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک فاحشہ نے اسے دیکھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کے لیے پانی نکالا اور اسے پلایا، تو اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ عمل جب آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہوتے ہو اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان عملوں کی بھی قدردانی فرماتے ہیں، ان عملوں کی بھی قدردانی فرماتے ہیں، اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 128، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ توجہ سے خطبہ سنا، تو اس کے اس جمعہ کے پچھلے اور جمعہ کے درمیانی وقفے کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا، اس نے لغو اور بے مقصد حرکت کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کچھ ایسے اعمال جن کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اعمال بھی صدقہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جمعے کی آپ نے بات کی کہ ایک شخص جمعے والے دن غسل کرے، غسل کرنے کے بعد وہ جمعے کے لیے آ جاتا ہے اور وقت سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد جتنا وہ پہلے آتا ہے اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں تو نہیں، ایک اور حدیث میں ذکر ہے، اگر وہ جمعے سے گھڑی پہلے آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کے کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک گائے کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو بکرے کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آتا ہے تو اس کو مرغی کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب خطبہ دینے سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو جب امام باہر نکل آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جمعے والے دن غسل کیجئے، غسل کر کے کوشش کریں کہ جمعے کے وقت سے کوئی گھنٹہ پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور یہ اجر آپ کو ملتے جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا، امام باہر نکل آیا، تو پھر فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اجر والا، اور فرشتے بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے غسل کیا اور غسل کر کے وہ جمعے کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا، اس نے کسی کی گردنیں نہیں پھلانگی، جہاں اسے جگہ مل گئی وہاں وہ بیٹھا رہا اور پوری توجہ سے اس نے خطبہ سنا۔ اب جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے مسجد کا حق دیجئے، اور مسجد کا حق کیا ہے؟ تحیت المسجد کے 2 نوافل،
اور یہ واجب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو دوران خطبہ روکا، وہ اصل میں دیر سے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ 2 نفل پڑھو پھر بیٹھو۔ تو لہٰذا جو شخص بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ تحیت المسجد کے 2 سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد وہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، لوگوں کی گردن نہ پھلانگے، خطبہ توجہ سے سنیں۔ خطبے کے دوران اس نے کنکریوں کو بھی نہیں چھوا، اگر وہ کنکریوں کو چھوئے گا تو وہ لغو کام کرے گا۔ کنکریوں کو چھونے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دور میں زمین کے اوپر کوئی صفحے وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ ننگی زمین کے اوپر ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو آج آپ نے دیکھا کہ مساجد کے اندر فرش بھی ہوتا ہے، اور فرش کے اوپر اس کے اوپر کارپٹ بھی ہوتا ہے، اور آپ بہترین کارپٹ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا فرش زمین کا ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ زمین پر بیٹھا خطبہ سن رہا ہے، کنکریوں سے کھیل رہا ہے، اس کی توجہ ادھر ہو گئی ہے، تو اس نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ اس نے اپنی توجہ کو مکمل کس کی طرف رکھا؟ امام کے خطبے کی طرف رکھا، اور اسی طرح اس نے نہ خود باتیں کی، نہ کسی کو باتوں سے روکا۔ خطبے کے اندر مستقل خاموشی ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور باتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ نہ کہیں چپ کر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو کہا خاموش رہو اس نے لغو حرکت کی، جس نے کنکریوں کے ساتھ کھیلا اس نے لغو حرکت کی۔ آپ خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہیں، آپ خطبے کے دوران موبائل سے کھیل رہی ہیں، آپ اپنے خطبے کے دوران کوئی اور کام میں مشغول ہیں، تو یہ لغو حرکتیں ہیں، اس کے ساتھ جمعے کا آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص جمعے والے دن غسل کرے اور جمعے کے لیے آئے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، لوگوں کی گردن نہ پھلانگے، جہاں کہیں جگہ ملے جگہ وہ بیٹھ جائے، اپنے بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کی 2 سنتیں بھی ادا کر دے، اور دوران خطبہ پوری توجہ کے ساتھ وہ امام کے ساتھ مشغول ہے، اس کی باتیں پوری توجہ سے سن رہا ہے۔ کسی کو خاموش کرانے کے لیے یہ بھی نہیں کہتا چپ کر جاؤ۔ جمعے کے دوران اگر آپ نے کسی کو خاموش کرانا ہے تو زبان سے نہ کہیے چپ کر جاؤ، کیونکہ اگر آپ زبان سے کہیں گے چپ کر جاؤ تو آپ کا بھی شور ہوگا۔ ایسا کرے اسے متوجہ کر دیں، اس کے یہ بازو کو ہلا دیں، یا کسی اور طریقے کے ساتھ اس کو ٹچ کریں تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے۔ زبان سے نہ کہیے چپ کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جس کسی نے ان آداب کے ساتھ جمعہ پڑھا تو اس کے پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیانی وقفہ اور اگلے 3 دن یعنی 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اور اگلے 3 دنوں کے بھی، یعنی 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوتا ہے، تو لہٰذا جمعے سے جمعے تک کے بلکہ اگلے 3 دنوں کے بھی گناہ اچھی طرح جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو نیکی کے راستے ہیں، جو نیکی کے راستے ہیں۔ حدیث نمبر 129 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے اور اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، یا پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے، پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے بہانے بنا دیے ہیں، بہت سے بہانے بنا دیے ہیں۔ ایک مسلمان آدمی جب وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وضو کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ اس نے ہاتھوں سے کیے تھے وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ چہرے کے اندر آپ کو پتہ ہے
آنکھیں بھی ہیں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے ہوئے تھے، اور چہرے کے اندر زبان بھی ہے، تو یہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے کے ساتھ اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ اس نے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بہانے بنائے ہیں گناہ معاف ہونے کے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جن گناہوں کے بعد عذاب کی دھمکی دے یا لعنت کی دھمکی دے تو وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کرنے سے، جمعہ پڑھنے سے، آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا جمعہ پڑھنے سے جمعے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرے سے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ انسان کی نیکیاں کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ پانچوں نمازیں ان کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج سے دوسرے حج تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ یہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 131، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجے بلند کر دیتے ہیں۔ جن کے ذریعے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں، گناہ مٹانے کے لیے تو آپ نے پچھلی دو حدیثوں میں بھی دیکھا، لیکن جن کے ساتھ درجے بھی بلند ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہمیں ایسے اعمال ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ناگواری اور مشقت کے باوجود اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناگواری کے باوجود سے کیا مراد ہے؟ آپ کو نیند بڑی سخت آئی ہوئی تھی، آپ نے اپنے نفس کو مجبور کر کے آپ اٹھے، سردی بڑی سخت تھی، پانی یخ ٹھنڈا تھا اور آپ کو سخت سردی لگ رہی تھی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے اس کے باوجود پورا وضو کیا۔ پورے وضو سے کیا مراد ہے؟ 3 دفعہ اپنے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھوئے، پورا وضو کیا۔ آج کل تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، گیزر ہر گھر میں ہوتا ہے، ہمیں پانی گرم مل جاتا ہے، نہ بھی گیزر ہو ہم چولہے سے پانی گرم کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مواقع پھر بھی آ جاتے ہیں جب ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے آج بھی مدینے کی وہ فجر کی نماز یاد ہے، جب ہم فجر کی نماز پڑھنے گئے تو اتنا شدید پانی ٹھنڈا تھا کہ جب ہم نے وضو کیا تو حقیقتاً اس کے ساتھ ہمیں تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آج بھی ایسے موقع پیش آ جاتے ہیں، تو ان موقعوں پر ناگواری اور مشقت کے باوجود اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو سے کیا مراد ہے؟ آپ ایک دفعہ اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، 2 دفعہ آپ منہ ہاتھ اور بازو اور پاؤں دھوتے ہیں، یہ درمیانہ وضو ہوتا ہے۔ اور مکمل وضو کیا ہوتا ہے؟ آپ 3 دفعہ کلی کریں، 3 دفعہ چہرہ دھوئیں، 3 دفعہ کونیاں دھوئیں، 3 دفعہ پاؤں دھوئیں، یہ مکمل وضو ہے۔ تو ناگواری اور مشقت کے باوجود اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا جو ہے یہ انسان کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ وضو کے ساتھ گناہ تو مٹنے ہیں، لیکن یہ جو اس نے مشقت اٹھائی ہے اس کے ساتھ اس کے درجے بھی مزید بلند ہوں گے۔ دوسری بات، مساجد کی طرف زیادہ قدم چلنا۔ آپ کا گھر مسجد سے دور ہو اور آپ پیدل چل کے آ رہے ہیں، آپ کے ایک قدم کے بدلے میں آپ کا گناہ مٹ جاتا ہے اور آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور آپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری بات ہے جس کے ساتھ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور
تیسری بات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی آپ نے ظہر پڑھ لی، اب ظہر پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر ہی مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے ہی یہاں سے جاؤں گا، عصر کی نماز پڑھ کے ہی یہاں پہ جاؤں گا۔ آپ نماز کے انتظار میں ہاں بیٹھے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی انسان کے نہ صرف گناہ مٹتے ہیں بلکہ انسان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ انسان جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو تینوں کام ہیں کہ ناگواری اور مشقت کے باوجود اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا اور مساجد کی طرف پیدل جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مسجد میں ہی بیٹھ کر، تو یہ رباط ہے۔ رباط سے معنی کیا ہوتا ہے؟ رباط کا مطلب ہوتا ہے ایک سپاہی اپنے مورچے میں جم کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رباط۔ تو ان چیزوں کا اجر ایک جہاد کرنے والے کی طرح ہے جو مسلسل اپنے مورچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان اعمال کا اجر جو ہے وہ ایک ایسے مجاہد کا ہے جو اپنے مورچے میں مسلسل جمع ہوا ہے۔ ان تین کاموں کا، تین کام ہم نے پڑھ لیے۔ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ نمبر 2، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا، اور نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ اجر و ثواب میں ایک مجاہد کی طرح ہے جو اپنے مورچے میں جم کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مساجد کا یہاں پہ ذکر آیا تو مجھے ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے ہمسائے کدھر، میرے ہمسائے کدھر؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ کس کو جرت کہ وہ تیرا ہمسایہ بنے، کس کو جرت وہ تیرا ہمسایہ بنے؟ جواب ملے گا مسجدوں والے، یعنی مسجدوں والے قیامت والے دن اللہ کے ہمسائے ہوں گے، ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ وہ اللہ کے قریب ترین ہوں گے۔ اب مسجدوں والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں والے وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی رونق کا باعث بنتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ وہ اللہ کے ہمسائے ہوں گے۔ مسجدوں والے، ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، یا مسجد میں بیٹھ کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسجدوں کا انتظام سنبھالتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں۔ تو تمام وہ لوگ جن کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، یہ جو مسجدوں والے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں مسجدوں والے، تو جو لوگ بھی مسجدوں والے ہیں، خواہ وہ اس کے منتظمین ہیں، خواہ وہ مالی تعاون کرنے والے ہیں، خواہ وہ مسجد بنانے والے ہیں، خواہ وہ مسجد میں آنے والے ہیں اور مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، یہ تمام لوگ مسجدوں والے ہیں، اور یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے ہمسائے ہوں گے۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ حدیث نمبر 132، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی، جب ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی دیکھ لیں سورج بہت تپ رہا ہوتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، لیکن فجر کے وقت نسبتاً ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور دوسری ٹھنڈی نماز کون سی ہے؟ عصر کی۔ عصر کی، ظہر کے وقت سورج عین ہمارے سر پہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈلتا رہتا ہے، وہ ڈلتا ہے تو ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز کے بنسبت ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ٹھنڈی نمازیں جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نماز ہے فجر کی اور عصر کی۔ ان دونوں نمازوں کی فضیلت آپ کو پتہ چل رہی ہے، اور یہ بھی نیکی کے راستے ہیں۔ اب نے ہمارا باب تھا نیکی کے راستے بہت سے ہیں، یہ بھی نیکی کے راستے ہیں۔ اب فجر کی نماز میں فرشتے، یہ جو کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ
فجر کی نماز میں یہ فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں جنہوں نے انسان کے پاس رات گزاری ہوتی ہے. اللہ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا. یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا یا وہ نماز کی تیاری کر رہا تھا. یہ یاد رکھیے نماز کی تیاری کا اجر بھی نماز جتنا ہی ہے. نماز کا آپ انتظار کر لو اس کا اجر بھی نماز جتنا ہے. نماز کی تیاری آپ کر رہے ہیں. تیاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ باتھ روم میں ہیں, آپ اس کے لیے استنجا کرتے ہیں, آپ اس کے لیے دانت صاف کرتے ہیں, آپ اس کے لیے وضو کرتے ہیں, تو یہ بھی نماز کی تیاری. نماز کی تیاری کا اجر بھی نماز جتنا ہی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ نماز کی تیاری کر رہا تھا یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کی رپورٹ دے دیتا ہے. اسی طرح یہ فرشتے جو فجر کے وقت آئے تھے یہ عصر تک انسان کی کارکردگی لکھتے رہتے ہیں. دایاں فرشتہ نیکی کی کارکردگی لکھتا ہے, بایاں فرشتہ برائی کی کارکردگی لکھتا ہے, اور یہ پھر عصر کی نماز میں اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور اللہ کے پاس جا کے تو پھر اللہ ان سے پھر پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا, میرا بندہ کیا کر رہا تھا. یہ بتاتے ہیں اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا یا نماز کی تیاری کر رہا تھا. تو یہ 2 دفعہ آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. اس لیے ان 2 نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کیجئے. قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نمازوں کی حفاظت کیا کرو, خاص طور پہ درمیانی نماز کی. تو درمیانی نماز عصر کی نماز ہے حدیث کے مطابق. تو عصر کی نماز کی حفاظت تو آپ نے کرنی ہی ہے. اگر آپ رات سے نمازوں کا حساب کریں, پہلی نماز ہو گئی مغرب کی, دوسری نماز ہو گئی عشاء کی, تیسری نماز ہو گئی فجر کی, چوتھی ہو گئی ظہر کی, اور 5ویں ہو گئی عصر کی. رات سے اگر شروع کریں تو فجر کی نماز درمیانی بنتی ہے, صبح سے شروع کریں تو عصر کی نماز درمیانی بنتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں ہی درمیانی نمازیں ہیں. ان دونوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے, اور ان اللہ کے پاس انسان کی رپورٹ جاتی ہے. اور جس شخص کی رپورٹ اللہ کے پاس یہ چلی گئی کہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا, اللہ اس سے راضی ہو گیا. اسی لیے ان 2 نمازوں کو خاص طور پہ اول وقت پڑھیں, کیونکہ فرشتہ یہ تو انتظار نہیں کرے گا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو میں تب جاؤں, اس نے تو اپنے وقت پہ جانا ہے. لہٰذا ان 2 نمازوں کا وقت پر خاص طور پہ اہتمام کیجئے. ان 2 نمازوں میں آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس جا رہی ہے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں, ان 2 نمازوں میں انسان کو مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. فجر کی نماز میں نیند اس وقت انسان کو آ رہی ہوتی ہے. آپ روز تجربہ کرتی ہیں فجر کی نماز کے وقت اٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن انسان اللہ کا حکم مان کر اٹھ جاتا ہے. اسی طرح عصر کے وقت انسان صبح سے کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے کام سمیٹنے کی فکر میں ہوتا ہے عصر کے وقت, اور کیونکہ اب رات ہونے والی ہے وہ اپنے جو صبح سے لے کے ظہر تک اس نے لمبے کام شروع کیے ہوئے تھے وہ عصر تک وہ ان کو سمیٹتا ہے, تھک گیا ہوتا ہے اس وقت, تو اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ 2 وقتوں میں خاص طور پہ اول وقت کا اہتمام کیجئے. آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس جا رہی ہے, اور جو شخص ان 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. اب ان 2 نمازوں میں سے بھی میں آپ کو بتاؤں, جو فجر کی نماز ہے, عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آتا ہے. جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, گویا کہ اس کا گھر بھی برباد ہو گیا اور اس کا مال بھی برباد ہو گیا. اور صحابہ کسی کی عصر کی نماز ضائع ہو جاتی تھی تو باقاعدہ افسوس کرنے آتے تھے, جیسے کسی کی گھر چوری ہو گئی ہو یا کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہو تو افسوس کرنے آتے تھے. اسی طرح اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی تھی وہ اس پر افسوس کرتے تھے. آج ہم ان ساری چیزوں کو بھول چکے. تو یہ تو ہے عصر کی نماز کے بارے میں. اور فجر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں, فجر کی 2 سنتیں, آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز میں 2 سنتیں ہیں, 2 فرض ہیں, اور فجر کی 2 سنتوں کو اللہ کے رسول نے ہمیشہ ادا کیا ہے, سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں. تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ خیر من الدنیا و ما فیہا, یہ تمام دنیا اور تمام دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہیں. یہ فجر کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے. تو فجر کے جو فرائض ہیں ان کا پھر کیا کہنا, ان کا کیا کہنا. تو بات یہ ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو نیکی کرنے کے مواقع عطا کیے ہیں ان میں یہ نمازیں بہت اہم ہیں. فجر کی 2 سنتیں
خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو جب سنتیں تمام دنیا سے بہترین ہیں تو فرضوں کا کے بارے میں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ عصر کی نماز اگر کسی کی ضائع ہو گئی، ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ لیٹ ہو گئی، آپ کی قضا ہو گئی، آپ نے زیادہ اس کو خراب کر دیا، تو جیسے کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا، جیسے کہ اس کا اہل برباد ہو گیا۔ کانما بھوتیرا اہلہ و مالہ۔ حدیث نمبر 133، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی عمل لکھ لیے جاتے ہیں جیسے وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے، اب دیکھیے جی بیمار ہو گیا، اس سے وہ نیکیاں نہیں ہو پا رہی جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہی عمل فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں جو وہ اپنی صحت میں کرتا تھا۔ اور اسی طرح جب وہ سفر میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں اپنے گھر رہنے کی حالت میں کرتا تھا۔ سفر میں آپ کو پتہ ہے بعض اوقات انسان کو وہ آسانیاں نہیں ملتی جو اس کو اپنے گھر میں ملتی ہیں، جو اس کو اپنی رہائش پہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، وہ سیٹنگ اس کی دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بیماری میں اور سفر میں بھی انسان کے وہی نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے جو کہ وہ اپنی صحت کی حالت میں یا اپنے شہر میں رہنے کی حالت میں، اپنے گھر میں رہنے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں، اور اگر کہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا، اس کی نیت ہوتی ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اسے وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہو چلو جی اچھا ہوا، موج ہو گئی جی، مجھے موج ہو گئی، میں نہیں اب کر سکتا، تو میں آپ کو بتاؤں پھر اجر نہیں ملے گا۔ اجر تبھی ملے گا اگر آپ کی سچی نیت ہو کہ کاش یہ مسائل میرے لیے نہ ہوتے تو میں وہی نیکی کرتا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں عام طور پہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کا انداز یہی ہوتا ہے، ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکی کرنے کے لیے ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچوں اور میں جلدی جلدی صحت مند ہو جاؤں تاکہ میں وہ اپنی نیکیاں کر سکوں، تو اس کی سچی نیت کے وجہ سے اس کو یہ اجر مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 135، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو اس میں جو کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیسے کھا لیا جاتا ہے؟ پرندوں نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا، نیچے گر گیا، کوئی راہ جاتا انسان نے کھا لیا، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس میں سے کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جو اس سے چرا لیا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسے نقصان پہنچائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس کے درخت کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے چوری کر لیتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اور اسے جو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ انسان نے نیت نہیں بھی کی، کیا خیال ہے کسی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی پھل چوری کر لے؟ نہ ہی انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے پھل کو کوئی نقصان پہنچائے، تو لہٰذا اس کی نیت کے بغیر بھی اس کے درخت سے کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پرندے کھا لیتے ہیں، جو پرندے اس کے درخت سے پھل کھا لیتے ہیں، وہ بھی اس کی نیت کے بغیر ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کوئی پرندوں کو وہاں پہ بلایا تو نہیں ہوتا۔ تو انسان کی نیت کے بغیر بھی کوئی اس سے کھا لیتا ہے، پرندے کھا لیتے ہیں۔ کسی انسان نے نیچے پھل گرا ہوا تو اٹھا کے کھا لیا، کسی نے وہاں سے چرا کے کھا لیا جی، اپنی بھوک مٹا لی، کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا اس انسان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، تو تب بھی
یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اگر آپ لگا دیتے ہیں، ایک درخت لگا دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اب صدقہ جاریہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان مر گیا، درخت اپنی جگہ پہ قائم رہا اور درخت اس کے بعد بھی پھل دیتا رہا، تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ، وہی جو پرندے کھا رہے ہیں، وہی جو کوئی انسان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، وہ سارے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا لگائیے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے، کوئی کھیتی بوتا ہے، ان میں سے کوئی انسان، کوئی جانور یا کوئی اور چیز اس میں سے کچھ کھا لیتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی میں بھی آپ کے لیے صدقہ، مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو آپ یہ بتائیے، کیا درخت لگانا بہت مشکل کام ہے؟ اس صدقہ جاریہ کو ضرور کیجئے، یہ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی فائدہ دے گا اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ حدیث نمبر 136 حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے۔ پس آپ نے فرمایا، بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، سمجھ کیا آئی آپ کو؟ بنو سلمہ ایک قبیلے کا نام ہے، تو یہ مسجد سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں دور سے آتے ہوئے مشقت ہوتی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب ان کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ نے انہیں کہا، تم اپنے علاقے میں ہی رہو، کیونکہ تم ایک ایک قدم چل کر آتے ہو، تمہارا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا۔ تو تم اپنے علاقے میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی سورہ یاسین میں آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم قیامت والے دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے نیک اعمال آگے پیش کیے، وآثارہم، اور ان کے قدموں کے نشانات بھی ہم لکھ لیتے ہیں، ہم ان کے قدموں کے نشانات بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو یہ نصیحت کی کہ تم مسجد کے قریب منتقل نہ ہو، تم دور ہی رہو، تمہارے ایک ایک قدم کے نشان کے بدلے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں، جس کا تمہیں اجر ملے گا۔ یہ تمام صدقے کی مختلف قسمیں ہیں، یہ تمام نیکی کے مختلف راستے ہیں، یہ تمام نیکی کے مختلف راستے ہیں۔ مسجد میں جانا، جمعہ پڑھنا، وضو کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل، مسکرا کے ملنا، اپنی خواہشات اللہ کی رضا کے مطابق پوری کرنا، یہ تمام صدقے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ تمام نیکی کے مختلف راستے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نیکی جس کا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ جو منیحہ ہے، یہ صدقہ سب سے بہتر ہے۔ منیحہ کیا ہوتا ہے؟ منیحہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے جانور کو جو کہ دودھ دیتا ہو، کسی کو عاریتاً دے دینا۔ ہم شہر والوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، گاؤں والے یہ کام اکثر کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی بھینس نے بچہ جنا، آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے دودھ بھی پیدا کرتے ہیں، جیسے عورت کی چھاتیوں میں بھی بچے کے لیے اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح جانوروں کو بھی جب بچے ہوتے ہیں تو ان کا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے اس بچے کے پینے کے لیے۔ تو یہ تمام جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی گائے ہو، کوئی بھینس ہو، کوئی بکری ہو، تو گاؤں میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے جانور کو وہ اپنے کسی عزیز کو یا کسی غریب کو دے دیتے ہیں، لو بھی تم اس کا دودھ پی لو۔
جب تک اس کا دودھ زیادہ رہے گا 2-3 مہینے اس کا دودھ زیادہ رہتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ یا بعض اوقات اس سے کم، تو اتنی دیر تم اس کا دودھ پی لو۔ وہ جانور اپنے گھر لے جاتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور پھر جب اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے تو مالک کو واپس کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسا صدقہ ہے جو آپ کسی کو دے ہی نہیں دیتے بلکہ عاریتاً دیتے ہیں تاکہ اگلا اس سے فائدہ اٹھا لے، تو اس کو کہتے ہیں منیحہ۔ تو منیحہ کا صدقہ جو ہے یہ بھی بہت بہتر صدقہ ہے جو کہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے۔ آپ مستقل کسی کو نہیں دے سکتے، آپ عاریتاً دے دیں، وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا لے اور پھر وہ آپ کا جانور آپ کو واپس کر دے۔ حدیث نمبر 139، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ دیکھیے یہ نیکی کتنی آسان ہے۔ کسی شخص کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے لے۔ کھجور ٹکڑے سے کیا مراد ہے؟ آدھی کھجور۔ حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی تھیں، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے اس کو وہ کھجور ہی دے دی۔ اس نے آدھی کھجور کی ایک بیٹی کو دے دی، ایک دوسری کو دے دی، اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو آپ کے پاس آدھی کھجور ہے، آدھی کھجور کے ساتھ ہی دوزخ سے بچ جائیں۔ اللہ کو علم ہے آپ کی طاقت اتنی ہی ہے آدھی کھجور دینے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ لیکن یہ وہ شخص نہ سوچے کہ جو آدھی کھجور کی بجائے 10,000 کھجوریں دے سکتا ہے، اور وہ سوچے کہ جی میں آدھی کھجور دے دوں گا تو میرے لیے کافی ہوگی۔ نہیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ ہم غفلت کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم بخل کر رہے ہیں، اور کہاں پہ ہم بے پرواہی کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی غریب کے پاس مال نہیں تو آدھی کھجور کے ساتھ ہی وہ آگ سے بچے۔ حضرت عدی سے ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام کرے گا۔ کب؟ قیامت والے دن۔ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمان آپ سمجھتی ہیں نا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ اس سے بات کریں گے۔ پس وہ شخص اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ آپ کو بتایا اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ان اعمال ناموں میں ہر چیز ریکارڈڈ سامنے ہوگی، اور نہ صرف وہ لکھی ہوگی بلکہ وہ اعمال نامے نشر بھی کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے تو لہٰذا یہ بات تو چھپی نہیں رہے گی۔ دنیا میں تو انسان کے اعمال ایک دوسرے سے چھپ بھی جاتے ہیں، اس دن اعمال نشر کر دیے جائیں گے، لکھے ہوئے سامنے موجود ہوں گے۔ وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا، عمل نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے آگ نظر آئے گی۔ دائیں طرف اس کے عمل، بائیں طرف اس کے عمل، ادھر بھی گناہ، ادھر بھی گناہ، اور سامنے آگ۔ تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی شخص یہ بھی نہ پائے، اسے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، کوئی اتنا ہی غریب ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا اسے ملتا ہے، ایک روٹی اسے ملتی ہے، تو مشکل سے وہ اس کا آدھا پیٹ بھرتا ہے، اور وہ بھی دینے کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اچھی بات کے ذریعے آگ سے بچو۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ کوئی نیکی کی بات، یا کم از کم اگر نیکی کی بات بھی نہیں کر سکتے تو پیچھے ہم نے حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث پڑھی تھی، کسی کو اپنے شر سے بچا لو، یہ تمہارے لیے بھی صدقہ ہوگا، یہ اس کے لیے بھی صدقہ ہوگا۔ حدیث نمبر 140، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ نیکی کی ایک اور قسم آپ کے سامنے آ گئی کہ جب انسان کھانا کھائے
تو پھر کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. یا پانی پیے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ بھی نیکی کے راستے، یہ بھی نیکی کے راستے ہیں کہ انسان کھانا کھائے تو تب بھی، اور پانی پیے تو تب بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ پانی پیتے تو پانی 3 سانسوں میں پیتے. پانی پیتے تو گٹا گٹ نہ پیتے، اسے تھوڑا سا پانی پی لیا، ذرا پیچھے کر لیا، ٹھیک ہے. سانس برتن کے اندر نہیں لینا، ایک طرف کر لیا اپنے برتن کو، اور ساتھ ہی کہتے الحمدللہ. پھر پانی پیتے، پھر سانس لینے کی باری آتی، اس کو تھوڑی سی ایک طرف کر لیتے، آپ کہتے الحمدللہ. 3 سانسوں میں آپ پانی پیتے. اسی طرح جب کھانا کھا لیا، کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے آخر میں آپ نے اللہ کا شکر کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی جس دعا کے پڑھنے سے انسان کا نہ صرف شکر ادا ہوتا ہے بلکہ اس دعا کے ساتھ انسان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ انسان کھانا بھی کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد شکر کرتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ دعا یاد کر لیجئے. یہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی عن غیر حول منی وقوہ. اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے یہ کھلایا اور اس کا مجھے رزق دیا میری طاقت کے بغیر اور میری قوت کے بغیر. تو یہ دعا یاد کر لیجئے. یہ دعا آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی تو کیا ہوگا؟ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اس کھانے کو جو آپ نے ابھی کھایا ہے، جس کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل